اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 23۔ وَإِن اور اگر تم ہو فی میں ریبن شک میں مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا علی پر عبدنا اپنے بندے پر فأتو تو لے آؤ بصورت ایک صورت من مثلہ اس کے مثل ودعو اور بلاؤ شہداءکم اپنے گواہوں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ 24 آیت۔ فإن پس اگر یا پھر اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو ولن اور ہرگز نہ تفعلوا تم کر سکو گے فاتقوا پس ڈرو النارا آگ سے التی جس کا وقودھا ایندھن ہوں گے الناس لوگ والحجارۃ اور پتھر اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ اور اگر تم شک میں اس کتاب یعنی قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے میں نازل کی تو تم اس کے مثل ایک صورت بنا لو بصورت ایک صورت اس کے مثل بنا لو اور اپنے گواہوں کو بلاؤ اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پہلے پچھلی آیات میں کائنات کے بارے میں ذکر تھا، زمین، آسمان، ان چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا، اور اب کی آیت میں کتاب اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ایک چیلنج والی آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اعتراضات ہوتے تھے۔ 3 چیزیں عموماً اعتراض میں جو آتی تھی وہ یہ تھی کہ کہتے تھے کہ ہمارا خیال ہے کہ تم خود ہی بیٹھ کے محنت کرتے ہو، باتیں جوڑتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے ان کے طنز آگے ہمیں قرآن میں دیکھنے کو ملیں گے کہ کس طریقے سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور پھر کبھی کہتے کہ یقیناً اس کتاب کی تیاری میں کوئی اور تمہاری مدد کرتا ہے، اور کبھی کہتے نعوذ باللہ کہ قرآن جو ہے یہ شاعری ہے، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ پاک نے انہیں قرآن میں ان اعتراضات کا جواب دیا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کتاب کے مصنف ہیں، اور ساتھ میں وہ لوگ یہ بھی تو جانتے تھے کہ تم یہ بھی ساتھ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی تمہاری طرح مکہ میں پلے بڑھے، کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گئے، تمہارے سامنے جوان ہوئے، یتیم تھے، کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے، تو اگر تو وہ ایسا کر سکتے تو تم بھی لے آؤ ایسے۔ چلو اکیلے نہیں کر سکتے تم تو بلا لو اپنے ساتھ من دون اللہ، سب کو اللہ کے ساتھ ملا لو، یعنی اللہ کے نبی کو بھی ملا لو، تمام لوگوں کو ملا لو اپنے ساتھ۔ بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، شاعر موجود ہیں، زبان دان، یعنی مکہ والوں کو بہت مان تھا اپنی زبان پہ، ادب پہ، بہت بڑا بت تھا ان کا۔ تو اللہ پاک یہاں پہ انہیں چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کلام جو ہے کسی انسان کا ہے تو تم بھی بنا کے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ جنہیں اپنی زبان پہ بہت مان تھا تو وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے۔ پورا قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، ایک آیت، ایک سورت، ایک چھوٹی سی آیت بھی اس قرآن کے مثل کوئی نہیں بنا سکا۔ اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ، یعنی 2 ہی صورتیں ہوتی نا، ایک یا تو چیلنج کو قبول کرو، اگر قبول نہیں کر سکتے تو پھر مان جاؤ اس چیز کو۔ اللہ پاک بھی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، اور کوئی انسان اپنی کتاب کے بارے میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا جتنا اللہ پاک ہے اس کلام کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے کو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام یعنی ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ قرآن ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ مجھ سے بات کر رہی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو شک ہے اس کتاب کے بارے میں، تو وہ اس چیلنج کو لے اور کوئی ایک صورت اس کے مثل بنا کے لے آئے۔ اور پھر یہاں پہ اس آیت میں یہ کہ جو ہم نے اتارا عبدینا اپنے بندے پر، تو بندگی کا کتنا ذکر ہے سورہ فاتحہ سے اب تک کہ انسان کا اللہ کی ذات سے رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو، خود کو انسان عبد کی حیثیت پہ رکھے اور اللہ کی ذات کو خالق کی حیثیت پہ
مالک کی حیثیت پہ اور ایک معبود کی حیثیت پہ رکھے تو یہ جو بندے اور رب کا رشتہ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں اور ایک دو اور مقام پہ بھی اللہ پاک نے اسی طریقے سے چیلنج کیا ہے کہ تمام انسان اور جنات بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو بھی وہ ایسا کلام جو ہے وہ ہرگز نہیں لا سکتے۔ تو یہ آیت قرآن کا اعجاز بیان کر رہی ہے کہ قیامت تک کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا، اور لوگوں نے کوششیں کی ہیں۔ جب سورہ القاریہ نازل ہوئی تو کسی نے اس کے وزن پہ بنا دی الفیل و مل فیل لہو ذنب طویل، کچھ اس ٹائپ کی کہ تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی اور کیا ہے ہاتھی، اس کی دم میں چھوٹی اور سونڈیں لمبی۔ یعنی کہ اس طریقے سے لوگوں نے نقلیں کی ہیں، اتارنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن ایک طرف جس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ کیا مذاقیہ باتیں ہیں لوگوں کی۔ یعنی کہ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ انسانوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ ایک عقل عاجز ہے اس کو سمجھنے سے، ایک معجزہ ہے قرآن۔ جس جگہ پہ نازل ہو رہا تھا وہاں پہ نہ کوئی انسٹیٹیوٹ تھا ایسا پڑھنے کا، نہ کوئی اسکول یونیورسٹی، اور ایک شخص اٹھتے اور کہتے کہ اقرا پڑھو۔ باپ ان کا پیدائش سے پہلے فوت، ماں بھی بچپن میں، آج کے دور جیسی سہولتیں بھی نہیں، اور پھر کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اور قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیں، اس کے الفاظ، معنی، تدبر، عربی زبان، اس پہ غور کریں، قرآن پہ ایک ایک لفظ پہ، تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور پھر کوئی اللہ کے نبی کو کاہن کہتا، کوئی مجنون کہتا، کیونکہ یہ کلام دلوں پہ اثر ہی ایسے کرتا تھا۔ جو ایمان لے آتا اس کی تو حالت ہی بدل جاتی، وہ اس ایمان کی خاطر ہر ایک چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس کتاب کو سننے والوں پہ خاص کیفیت طاری ہو جاتی۔ جتنا اس کو پڑھ لیں، سن لیں، واللہ آپ کی پیاس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ کہ ایک دولت کا بھوکا ہوتا ہے اور ایک علم کا بھوکا ہوتا ہے، ان دونوں کی بھوک کبھی نہیں ختم ہوتی۔ دولت والے کو اور جب آپ اس علم کی راہ پہ نکلیں گے تو آپ کا دل کرے گا اور آپ دیکھیں کوئی بھی آپ کی فیوریٹ بک ہے، ناول ہے، کتنی دفعہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک دفعہ، دو دفعہ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جس انسان کو سمجھ نہیں ہوتی وہ بھی اس کو بار بار ریپیٹڈلی پڑھتا ہے، اور جس کو سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو پڑھنے کا اپنا ہی لطف آتا ہے اس کو۔ اور پھر کتنا بڑا معجزہ ہے اس کا کہ 7 سال کا بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ اپنی لکھی ہوئی بات اگر انسان دوبارہ دہرائے نا تو کہیں نہ کہیں الف واو نون یا کچھ نہ کچھ زبر زیر کی غلطی ہو جاتی ہے جملوں کی، لیکن یہ قرآن لفظ بلفظ بڑے سے بڑے عالم، بچہ، بوڑھا، جوان، اس کو زبر زیر کی غلطی کیے بغیر پڑھ سکتا ہے۔ پھر کسی ایک کتاب میں دنیا کے اتنے ٹاپک نہیں آئے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں بائیو کے الگ بک ہے، کیمسٹری کے الگ ہے، فزکس کے الگ، میتھ کے الگ، لیکن قرآن میں قیامت تک آنے والے ہر ایک ٹاپک، ہر ایک جو بات، واقعات انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں، ہر ایک چیز کا جواب ہے۔ میڈیکل، ہماری سائنس آج کتنی چیزیں بتاتی ہے، پروف کرتی ہے، سورج ستاروں کے بارے میں، گردشیں، آج جا کے یہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن میں کب کہ سورہ یاسین میں اس چیز کا ذکر ہے، سورج اور چاند ستاروں کا۔ پھر اس کے علاوہ انسان کی معاشرتی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، قبائلی زندگی ہو، اکنامکس کی بات ہو، اجتماعی زندگی ہو، ایک پرسنل لائف ہو انسان کی، ایک پوری گروہ کی بات ہو رہی ہو، ہر پہلو پہ یہ کتاب بات کرتی ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر کوئی تضاد نہیں ہے اس میں، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا کی جب دنیاوی بکس پڑھتے ہیں اس میں اکثر کنٹراڈکشن آ جاتی ہے، ایک بات دوسرے کو اپوزٹ آ جاتی ہے، لیکن قرآن میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے۔ تو قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور پھر یہاں پہ خود اللہ پاک چیلنج کر رہے ہیں کہ جو کام یہ کر سکتے ہیں وہ دوسرا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ خود بنایا تو تم بھی یہ بنا کے لے آؤ۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں خود اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، یہ جو لن ورڈ آیا ہے نا، لن، ہرگز نہیں، یعنی تم کر ہی نہیں سکتے، 100% یقین کے ساتھ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم کر ہی نہیں سکتے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ایسے۔ اگر نہیں کر سکتے تو فاتقوا النار، پھر اس آگ سے ڈرو۔ جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے کہ کتنی بھڑکائی گئی ہے، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اور جلائی گئی کہ اس میں دھواں بھر گیا، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اور جلائی گئی، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی جہنم کو۔ تو اپنے اوپر لے کے ہم لوگ سوچیں
کہ دنیا کی آگ کیسے ہے اور ہم اس کا خوف، اس کا ڈر، اس کا درد کیسا ہے، اور وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، تو کیا ہے ایک ہی حل ہے بچنے کا کہ اس کو ماننے والے بن جاؤ، زبان سے اقرار کرو اور اپنے عمل سے اقرار کرو۔ پھر ایک اور اس میں بات ہے اس آیت میں کہ قرآن کے مقابلے میں جو چیلنج دیا گیا ہے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ اس کتاب جیسے خوبصورت الفاظ تم نہیں جوڑ سکتے، ٹھیک ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں بھی یہی آتا ہے، یعنی کہ اس ایسی کتاب نہیں بنا سکتے تم، ایسے الفاظ نہیں لا سکتے، ایسی اس صورت میں تم بنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ صوتی حسن اس کو کہتے ہیں کہ اس صوتی حسن بھی نہیں بنا سکتے۔ اور دوسرا ایک اور اس آیت کے اندر چیز ہے کہ اس میں جو لائف سٹائل ہے، جو اس کے احکامات ہیں، جو اس نے طرز زندگی دیا ہے، جو اس نے حکم دیے، ویسے تم نہیں کر سکتے۔ ایک مثال سے میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، ہم لوگ اپنی عمومی ایک جنرل مثال لے لیتے ہیں، شادی کی مثال، ٹھیک ہے۔ جیسے شادی کی بات ہے، ہمیں پتہ ہے نا کہ ایک مرد جب کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اسلام میں کیا ہے کہ لڑکی کے باپ یا بھائی سے جا کے پیغام مانگے گا، ڈائریکٹ اس عورت کو نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، اس کے گھر جاتے ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جائے اور اس عورت سے نکاح کر کے لے آئے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، پہلے اس کے گھر جا کے پیغام مانگ کے پھر نکاح، ٹھیک ہے، پہلے پیغام بھیجو، پھر اجازت ملی تو پھر نکاح، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ کیونکہ جب ایک لڑکی ہو، لڑکا ہو، پیدائش سے جوان ہونے تک کیا اللہ پاک نے کہا، ان کی تربیت کے بارے میں ایک ایک چیز بتائی گئی، ان کے جوان ہونے تک ان کی کیسی تربیت کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب نکاح ہو تو پھر یہ بھی ساتھ بتایا گیا کہ کیا چیز، یعنی کہ ایمان دیکھ کے، بیسٹ ہے کہ تم ایمان دیکھ کے نکاح کرو، پھر حق، مہر، پھر گواہ، اور پھر مرد کو قوام بنایا گیا کہ ذمہ داری اٹھائے اس کی، جس کو لے کے جا رہے اس کی ذمہ داری اٹھائے، اور پھر ساتھ میں بیوی کے لیے بھی کہ اچھی بیوی ہو، فرما بردار ہو، شوہر کی اس کی عزت کرنے والی ہو، اس کی چیزوں کی محافظ ہو، اس کی عزت کی محافظ ہو، سکون دینے والی ہو، اور پھر حصول اولاد کے لیے کوشش، یعنی کہ یہ اسلام کا نظام ہے اور ایک خوبصورت نظام ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجنیشن میں جائیں، ذرا سوچیں کہ کیسی زندگی ہو، ٹھیک ہے، جس میں اس مثال کے تحت میاں بیوی کا رشتہ ہے، ان کے آپس کے بیچ میں پیار محبت ہے، مرد نے عورت کو وہ مقام دیا ہوا ہے، اس کو عزت دی ہوئی ہے، اس کو محبت دی ہوئی ہے، اس کو گھر میں ایک بہترین جگہ عطا کی ہوئی ہے، اس کو مقام دیا ہوا ہے، اور عورت نے شوہر کو وہ حیثیت دی ہوئی ہے، اس کو ایک مقام جو اللہ نے ایک مرد کو ایک رتبہ عورت پہ، مطلب جو ایک فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، وہ اگر عورت نے مرد کو دیا ہوا ہے، اس کی رسپیکٹ کی ہوئی ہے، پھر بچے ہیں، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کی جا رہی ہو، تو اس گھر میں کتنا سکون ہوگا، اس زندگی میں کتنا سکون ہوگا، جب وہ باہر جا رہے ہوں، وہ انجوائے کر رہے ہوں زندگی کو، تو ایک ایک چیز میں انسان کا اندر پر سکون ہوتا ہے، دن بھی سکون والا، زندگی، رات، ہر ایک لمحہ جو ہے وہ سکون والا ہوتا ہے، اللہ کا پھر انسان شکر ادا کرتا ہے۔ یہ وہ طریقہ، یہ وہ نظام ہے جو اسلام نے دی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام کا نظام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اب دیکھیں، یہ اسلام نے دیے، اب اس کے برعکس جا کے لوگوں نے کیا کوششیں کی ہیں، یہ جو چیلنج ہے نا کہ تم بھی لاؤ اس جیسا، تو اب یہ لوگوں نے لانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے کہا تم ایسا نہیں لا سکتے، اللہ پاک کا وعدہ ہے تم نہیں لا سکتے، یعنی جو نظام میں نے دیا ہے، جو خوبصورتی میرے حکموں میں ہے، وہ تم نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں نے کوششیں کی ہیں۔ کیا کوشش کی گئی، ٹھیک ہے، اس کے مقابل کوششیں، یعنی کہ بغیر نکاح کے تعلق کرو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر آیا پہلے، نکاح نہیں لیکن ایسے ہی تعلق آپس میں قائم کرو، ٹھیک ہے۔ یہ کوششیں پہلے ہوئی لیکن ان میں بھی سکون نہیں ہوا، اس میں کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے مزید پابندیاں ہٹائی گئی، ایک سے دل بھر گیا تو دوسری عورت، دوسری سے دل بھر گیا تو تیسری، ایک عورت کے پیچھے 4 5 قسم کے بچے۔ میرے ٹیچر یہ بات بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کسی سے سنا کہ ایک عورت گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ 5 6 قسم کے، مختلف قسم کے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی کس طرح کا، 5 6 بچے تھے مختلف۔ تو اس کے ساتھ والی نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کسی ٹرپ پہ جا رہے ہیں ان بچوں کو لے کے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بچے ہیں۔ تو اس عورت نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ، مطلب وہ کہاں سے ہیں، کہ یہ ڈیفرنٹ بچے، تو آپ کے ہسبینڈ کہاں سے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میری تو شادی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ کس قدر یہ زندگی کتنی اذیت والی ہے
کہ آپ کے ساتھ 5-6 بچے ہوں مختلف قسم کے اور شادی ہی نہیں ہوئی. یعنی کہ اس طریقے سے بھی. اور پھر یہاں تک بات نہیں رکی، پھر مرد کا عورت سے دل بھر گیا، عورت کا مرد سے. وہ اب کے دور میں مرد کا مرد سے تعلق، عورت کا عورت سے. یعنی یہ سارے نظام، یہ سارے طریقے اس ایک اللہ کے حکم کو چیلنج کرنے کے لیے بنائے گئے کہ اس کو ایک قبول نہیں کیا جا رہا اور یہ اپنی مرضی سے بنائے جا رہے ہیں. اور پھر لڑکی کی لڑکی سے شادی. یہ آج کے دور کی کوششیں فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. لوگ ہر لحاظ سے اللہ کے مقابلے میں نیا طریقہ زندگی پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ آج کے دو لڑکیاں ایک ساتھ رہ رہی ہیں، لیگلی شادی ہو گئی تو ایک کو مرد بننا پڑا، مردوں کی طرح. پھر بال اور مونچھیں، پھر کچھ مردانگی آ جائے. اور پھر اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وہ ٹیبلٹس ایسی لی جاتی ہیں کے اندر. تو یہ انسانوں کی اندر فساد، یہ خشکی اور تریم فساد، یہ وہ کوششیں، یہ ایک خوفناک منظر ہے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے. ہم دیکھتے نہیں، ہم فیل نہیں کرتے، ہم محسوس نہیں کرتے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. ہم اندر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا باہر کیا ہو رہا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے باہر کی سوشل زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے کون سے بل پاس ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں کیا نظام بن رہے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں. یہ آج کی کوششیں. کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی، وہاں پہ کسی پاکستان کی یونیورسٹی کا تھا کہ وہاں پہ پیپر آیا ہوا تھا، ایک پیراگراف تھا اور نیچے کویسچن پوچھے ہوئے تھے. اس پیراگراف میں کچھ یوں اس کا تھیم سا ہے کہ 2 بہن بھائی اپنی چھٹیاں کہیں گزارنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ساحل سمندر پہ وہ ایک رات گزارتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم اس رات کو بہت انجوائے کریں گے پیار محبت کے ساتھ. عورت بہن جو ہوتی ہے وہ اپنے پاس ایسی کچھ ٹیبلٹس وغیرہ رکھتی ہے جس سے پریگنینسی نہ ہو، اور مرد نے بھی کچھ ایسے ہی اس کے بھائی نے پاس رکھے ہوتے ہیں. تو وہ دونوں اس رات کو خوب انجوائے کرتے ہیں. اور اینڈ پہ کویسچن یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کی نظر میں انہوں نے ٹھیک کیا، کچھ رائے دی اپنی. یعنی کہ ایسے محرم رشتوں کو کس طریقے سے جنسی آلودگی کا نشانہ بنا کے ہمارے اپنے ملک میں دکھایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے صرف ایک اللہ کے اس نظام کو چیلنج کرنے کے لیے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن تم وہ نہیں لا سکتے جو میں نے دیا ہے نا، وہ نہیں لا سکتے. سود ہے، حرام ہے، کس طریقے سے دنیا اس کے جال میں بچھی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے. لیکن جو نظام اللہ پاک نے دیا اس میں کتنی عافیت ہے، حلال رزق میں کتنی برکت ہے اور حرام میں کتنی بھی برکتی ہے. یہ وہ طریقے چیلنجز ہیں کہ ہم لوگ دیکھیں نا تو ہر سائٹ پہ، ہر جگہ پہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود اس طریقے کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ بڑے لیول پہ چلے اور لوگ کر رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ نے پردے کو حکم دیا عورت کو، ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس کتنے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. پھر ہم لوگ اس طریقے سے باہر جاتے ہیں، پھر مسئلے مسائل، پھر آپس میں جو حلال رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ حرام میں وہ ساری لذتیں ہو جاتی ہیں. پھر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا طریقہ، کیا اللہ پاک نے بتایا، اور ہم کس طریقے سے ان کی تربیت کرتے ہیں آپس کے معاملات میں. تو ایک اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، ایک اللہ کا نظام ہے، اور ایک انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، انسانوں کے لاز ہیں. تو جب انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کے انسانوں کے قانون میں پڑے گا تو زندگی میں پھر یہ بے سکونی، فساد اور جو آج ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہوگا. لیکن اگر آپ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں، آپ پوری دنیا میں ایک ہی ہے نا، اللہ پاک آپ کو پوری دنیا سے بہتر عطا کرے گا. آپ کے اندر سکون ہوگا، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، آپ کی زمینیں سونا اگلیں گی، آسمانوں سے برکتوں کے نزول ہوں گے آپ پہ، اگر آپ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. یہ بہت بڑا میسج ہے آج کی نایات کا کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پہ راضی ہو، اس کے مطابق چلو. کچھ اور ادھر ادھر سے لوگے فاتقوا النار، پھر اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے نہ ماننے والوں کے لیے. تو مانے اس کو جو اللہ پاک نے اتارا ہے. اور ایک ایڈوائس ہے کہ خود اور اپنے بچوں کو ایک مضبوط دین پہ چھوڑ کے مریں. آج کی اگر آپ کی بچی ایک نا 10 سال کی ہے اور ایک ابھی جو پیدا ہوئی ہے، تو یاد رکھیں جو آج پیدا ہوئی ہے نا، وہ اگلے 10 سالوں میں وہ فتنے نہیں دیکھے گی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ سب فتنے جو ہے نا یہ ہو چکا ہوگا اور پھر نئے فتنے نمودار ہوں گے. جانوروں کی طرح سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لوگ زنا کریں گے.
اور ایک دوسرے کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ چلو دیوار کے پیچھے جا کے کر لو، یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس حد تک لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا۔ تو علاج ایک یہ قرآن کو پکڑ لیں۔ آج آپ بچوں کو جو بھی دنیا کی چیزیں پڑھا رہے ہیں اٹس اوکے، گڈ، پڑھائیں، لیکن اگر آج آپ نے خود کو اور اپنی اولاد کو دین کے ساتھ نہیں جوڑا، دین کی خوبصورتی سے نہیں جوڑا، تو انجام اس کا بہت خطرناک ہوگا۔ تو جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے دیں ان کو نبھائیں، خود علم سیکھیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، اور اس علم کو اپنی نسلوں کو اور اپنے ارد گرد جہاں تک اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ان الفاظ کو، یا اللہ میں نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں تک تیرا پیغام لے کے جانا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس کی ہمت دے اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔